5 سال میں ٹھوس ایندھن والا میزائل بنایا ہے انڈینز نے، اس کو عبدالکلام کی کتنی ستائش کی جاتی ہے، تو وہ تو پاکستان کو بھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھیے انڈین سائنسدانوں نے بہت کام کیا، انڈیا کے پاس وہ اسلحہ بھی ہے، پاکستان کے پاس نہیں۔ اسلحے کی بات آپ نے کی تھی ہارون صاحب، پاکستان کی دفاعی صورتحال کیا ہے اس وقت، حالیہ صورتحال کیا ہے؟ پاکستان کو تو ہمیشہ اللہ نے بچایا ایسی سچویشن پیدا ہوئی۔ بالکل بالکل 5 سال میں ٹھوس ایندھن والا میزائل بنایا ہے انڈینز نے، اس کو عبدالکلام کی کتنی ستائش کی جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جنرل کاکڑ گئے جنرل اپنا ڈاکٹر سمر مبارک بند کے بعد، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو بنانے چاہیے اس وقت، تو انہوں نے کہا میں تو نیکڈ آئی سے کبھی دیکھا ہی نہیں، میزائل ہی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا مگر آپ کی ٹیم بہت اچھی ہے، تو وہ تو پاکستان کو بھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھیے انڈین سائنسدانوں نے بہت کام کیا، ان کو ایک واقعہ یاد ہے، نواز شریف نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا، بھائی بھٹو نے اس کو شروع کیا، ضیاء الحق نے اس کو انجام تک پہنچا۔ اینی ہو ہمارا انحصار ہے چین پہ جی، اور ہم نے مزید میزائل حاصل کیے ابھی چین سے، اور ہم نے طیارے جو ہیں ان کی تعداد بڑھائی ہے، F-17 تھنڈر جو ہمارے طیارے، تو میرا خیال ہے کسی بڑی جنگ کا خطرہ تو نہیں ہے، لیکن اس سچویشن آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا، پھر انہیں معلوم ہے پاکستان کے پاس کیا ہے، انڈیا کے پاس وہ اسلحہ بھی ہے، پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ انڈین میزائل اس سے بہتر ہے، اور بنگلہ دیش کی طرح تو نہیں ہے کہ ایک ہی قوم ہو، ایک ہی نسل ہو، اور نہ انڈیا کی طرح ہے کہ جو ایک قدیم قوم ہو، نئی قوموں میں یہ مسائل تو ہوتے ہیں۔ اس نے کہا تھا اگر تو ہم نے ایٹمی پروگرام کی حفاظت کر لی اور ڈٹے رہے اور امریکی دباؤ کا مقابلہ کیا، صحیح، تو ہم ایک عظیم قوت بن کے ورنہ سے کم اور بھوٹان بن جائیں گے۔ کہ جیسے ہی کوئی سچویشن تھوڑی سی پاکستان میں عدم استحکام کی ہوتی تھی، نواز شریف صاحب کچھ ہنگامہ اٹھاتے تھے یہاں یا وہاں جا کر، تو کنٹرول لائن پہ بھاری توپوں کی گولہ باری شروع ہو جاتی تھی۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل یاد ہے ہارون صاحب۔ اور اب بھی کچھ تیور ان کے بدلے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ آسان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ امریکہ سے پاکستانی قوم بیزار ہو چکی ہے بہت بری طرح، اور فوج بھی بیزار ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی کی جائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا انحصار ان پہ اور کم ہوتا جائے گا۔ بالکل ٹھیک بات ہے ہارون صاحب، لیکن اور بھی مسئلہ ہے ایک، امریکہ فوجی اڈے ڈیمانڈ کر رہا ہے، ٹی ایف کا اجلاس ہونے والا ہے، ایک ان کی بڑی مضبوط لابی ہے امریکہ کی، پاکستان گرے لسٹ سے نکلنا چاہتا ہے۔ نہیں دیکھیے نا، وہ دباؤ تو رہے گا جب آپ ان کی بات ہی نہیں مانتے۔ وہ ایلس ویلز آتی تھی نا، بتاتی تھی کہ بھئی آپ کو سی پیک سے ہم کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں، کیسے دستبردار ہو سکتے ہیں؟ اس پہ اتنی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، اتنا ہم آگے جا چکے ہیں۔ وہ آپ انڈیا کی تجویراتی حلیف ہیں، اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، کہ جنگ تو نہیں ہوگی، بڑی جنگ تو نہیں ہوگی، لیکن کوشش اچھا گرے لسٹ کا یہ ہے کہ میرا اپنا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ گرے لسٹ میں رہے گا۔ تو یہ کوششیں جو ہیں یہ جاری ہیں مسلسل۔ اب دیکھیے نا، اس لیے کہ تیور بدلے ہوئے ہیں، ڈپلائمنٹ کی ہے آزاد کشمیر کے بارڈر پہ، 8000 بنکر بنائے ہیں، 8000 بنکر بنائے ہیں، آرمی موو کی ہے۔ ادھر بپن راوت نے کہا ہے کہ خطرہ بڑا چین ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ کسی طرح ڈس انگیجمنٹ ہو، فوجیں ایک دوسرے سے فاصلے پر ہوں، مفاہمت ہو جائے، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، بڑا خطرہ وہ ہے۔ تو وہ اس کے ذریعے بھارتی نظام کو معطل کر سکتا ہے۔ انہوں نے کئی دفعہ بعض جگہ پہ تجربے کیے ہیں اس کے۔ تو ان سے خودہ نے پاکستان کے بارے میں کہا کہ پاکستان ایک بدماش ملک ہے، اس سے خوف جھلکتا ہے۔ مطلب ہم نے کون سی جنگ انیشیٹ کی؟ آپ نے ہمارا ملک دولخت کر دیا، کشمیر پہ قبضہ کیے رکھا، ہم نے تو ہمیشہ امن کی بات کی۔ تو یہاں کسی سے مہم جوئی کے بعد واقعات ہوئے تو ہیں، لیکن اس وقت انڈیا میں جو ہے مدتوں سے، کئی عشروں سے جنگی ماحول ہے جو انہوں نے خود پیدا کیا، ان کی لیڈرشپ نے۔ اپنے تو ہندوتوا کا نعرہ ہے قریشی صاحب نے کیا کہا تھا؟ 370 ان کا داخلی مسئلہ ہے، داخلی مسئلہ، یو امیجن اٹ۔ یہ خیال جو ہے اس کو فروغ تو دینے کی کوشش کی گئی، مگر بہت جلد یہ بھی کہا گیا کہ بھئی کپاس اور چینی درہم، یعنی طالبان کی آپ حمایت کرتے رہے، اشرف غنی جو ہے اور اس کے بدرا گندی گالیاں دیتے ہیں آپ کو، اور وہاں سے تخریب کاری ہوتی ہے، اور خاد مل کے جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کے پرشین نے میرے خدمت اطلاعات دولتی ہے، خاد، وہ این ڈی ایس ویسے اسے کہتے ہیں۔ یاد آ گئی کہ مریم نواز نے کہا among all the people، جو انڈیا کے خلاف کبھی بات ہی نہیں کرتی،
امریکہ کے خلاف کبھی بات ہی نہیں کرتی. اس نے کہا امریکہ سے کیا ساز بات ہوئی ہے؟ ابھی وہ تو ملا ہی نہیں, بات ہی نہیں ساز بات کیا ہوئی ہے. ٹھیک ہے.